متنازع ہے اور حق کی خود ارادیت کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ حکومت ہندوستان کشمیریوں کے حق کی خود ارادیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو بھی ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے جو حکومت ہندوستان کے نقش قدم پر ہمیں نظر آ رہا ہو کہ ان کے نقش قدم پر کیا جا رہا ہو۔ 5 اگست 2019 کو جس طرح سے ہندوستان نے یک طرفہ طور بین الاقوامی قوانین سمیت ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ان کے بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں ان کو پاؤں تلے رونتے ہوئے یک طرفہ طور کشمیر کی جو اسپیشل حیثیت ہے اس کو ختم کیا، آرٹیکل 370 35A کو ختم کیا اور ریاست کو دو یونینز کے اندر مطلب تقسیم کیا اور یوں ایک ری آکیوپائی کرنے کی کوشش کی جموں کشمیر کو، جو یہاں ریاستی تشخص ہے اس کو پامال کیا اور الٹیمیٹلی جو ان کا جو مدعا اور مقصد اور آبجیکٹو تھا وہ ریاست جموں کشمیر کی جغرافیہ کو تبدیل کرنا تھا، جس کے لیے انہوں نے غیر ریاستی باشندوں کو بھی لاکھوں کی تعداد میں وہاں جو ڈومیسائلز فراہم کی ہے اور یہ ان کا الٹیمیٹ تھا، اس پہ وہ عمل پیرا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت ہندوستان جو سٹیٹ کو ڈس انٹیگریٹ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ ریاست کے حصے بکھیرنے کے اس پالیسی پہ گامزن ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا ایز اے کاؤنٹر پالیسی کہ یہاں سے انٹیگریشن کی طرف جائے۔ ہونا یہ چاہیے تھا یہاں سے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو انٹیگریٹ کیا جاتا، ان کو باہم ملایا جاتا اور حکومت ہندوستان کو یہ پیغام دیا جاتا کہ آپ اگر چاہیں بھی ریاست جموں کشمیر کے حصے بکھیرے نہیں کیے جا سکتے، کشمیری اور پاکستانی اس کو قبول نہیں کریں گے۔ مگر بدقسمتی سے جو ہم گزشتہ 2 سالوں سے بالخصوص دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی ایک مجوزہ پلان گلگت بلتستان کے بارے میں ہے۔ ہم آج بھی حکومت پاکستان سے یہ اپیل کرتے ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہیں بلکہ وہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ایسا کوئی فیصلہ نہ کریں جو ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہا ہو اور جو ہندوستان کے اقدامات کے ساتھ مماثلت رکھتے ہوں، وہ ہمارے زخموں کے اوپر نمک پاشی کے برابر ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ غداری ہوگی۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں۔ آج بھی ہم نے بارہا یہ مشورے دیے کانفرنسز میں، ہم نے بارہا یہ مشورے دیے میٹنگز کے اندر کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو باہم ملا کر ایک قومی انقلابی حکومت تشکیل دی جائے اور وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک جوائنٹ کونسل تشکیل دی جائے اور ان کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں سفارتی سطح پر کام کرنے کی اجازت دی جائے اور مواقع دی جائے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو آزاد کشمیر ٹائپ پر گلگت بلتستان کے اندر ایک با اختیار حکومت تشکیل دی جائے، وہاں بھی آزاد کشمیر کی طرز پر وزیر اعظم اور صدر مقرر ہو اور اس کے بعد دونوں خطوں پر مبنی ایک جوائنٹ کونسل بنائی جائے تاکہ وحدت قائم رہے اور ریاست جموں کشمیر کے عوام بالخصوص سیز فائر لائن کے اس طرف کے جو کشمیری عوام وہ ریاست کے دوسرے حصے کی آزادی کے لیے عملی طور پر اس کو بیس کیمپ بنا کر اس کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں۔ اس میں ہم امید اور توقع رکھتے ہیں کہ ایسا کر کے پاکستان ان کی معاونت ضرور کرے گا۔ یہاں پہ جب یہ یاسین ملک صاحب کے ساتھ اس طرح کا رویہ گورنمنٹ آف انڈیا نے 10 مئی کو ایک اقبالی جرم کے طور پر پیش کیا، جو کہ میں نے ابھی آپ کو کہا حقیقت سے دور ہے، اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ یاسین ملک صاحب نے کوئی ٹیررزم سے ریلیٹڈ مقدمہ اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر انہوں نے تسلیم کیا تو آزادی کی جدوجہد میں
مصروف رہنے کا انہوں نے وہ جرم تسلیم کیا، اور اس کی پاداش میں اگر ہندوستان سزا دینا چاہتے ہیں اس کو بھی تسلیم کرنے کا انہوں نے یہ وہاں پہ بیان دیا۔ اس کے فوری بعد جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سپریم کاؤنسل ہے، جو ہائیسٹ لیول آف جو ڈیسیجن باڈی ہے پارٹی کی، ان کا اجلاس ہوا، اور اجلاس کے اندر سے راسل گفتگو ہوئی۔ نٹ شل میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یاسین ملک صاحب کے ساتھ بالکل چٹان کی طرح کھڑا رہنے کا ان کو پیغام دیا، ان کا جو موقف ہے اس کو صحیح موقف قرار دیتے ہوئے ان کے پیچھے کھڑا رہنے کا فیصلہ کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اس حکومت ہندوستان کے اس رویے کے خلاف اور یاسین ملک صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 18 نومبر کا دن مقرر کیا کہ 18 مئی کا دن مقرر کیا گیا کہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی جو ہندوستان کی جو سفارتخانے ہیں ان کے سامنے آواز بلند کی جائے گی، پروٹیسٹ ریلیز ہوں گی، احتجاج ہوگا، جو ابھی 3 دن بعد ہے میرے، آج یہ 16 ہے، 17 اور 18 پرسوں ہے۔ تو اس کے لیے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے بالخصوص اسلام آباد، امریکہ، لنڈن، برسلز اور یورپین یونین کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ انڈین ایمبیسیز کے سامنے احتجاجی مظاہرے ہوں گے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے بینر کے تلے۔ لیکن اس میں ہم نے عام کشمیریوں کو، اس میں ہم آج اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یاسین ملک صاحب صرف جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا رہنما نہیں، لیڈر نہیں، بلکہ وہ ایک قومی لیڈر ہے، وہ تمام جماعتوں کے لیڈر ہے، جو ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، جو ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ ہم نے اس موقع پر آزاد کشمیر کی جملہ سیاسی لیڈرشپ، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے، کسی بھی نظریہ کے ساتھ وابستگی رکھتے ہوں، ہم نے ان تمام سیاسی لیڈران کو اس احتجاجی پروگرام میں شرکت کرنے کی دعوت دی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس کے علاوہ سول سوسائٹی سے وابستہ لوگ، عام کشمیریوں کو اور پاکستان کے سول سوسائٹی کو بھی ہم نے اس میں دعوت دی ہے کہ وہ اس احتجاج میں شرکت کر کے یاسین ملک صاحب کے ساتھ اظہاری یکجہتی اور ہندوستان کے خلاف آواز بلند کریں۔ تو یہاں اسلام آباد میں بھی ہم بھارتی سفارت خانے کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے پرسوں ایک اپلیکیشن موو کی ہے جو ڈی سی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہے، کل کا انہوں نے ٹائم دیا ہے، کل ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ ہم توقع رکھتے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں بھارتی ہائی کمیشن کی طرف جانے کی اجازت دی جائے گی تاکہ ہم بھارتی ایمبیسی کے سامنے ان کے خلاف، ان کے اس رویے کے خلاف آواز، اور وہ بھی پرامن احتجاج کر کے آواز اپنی بلند کر سکیں۔ اور اسی طرح ہم نے ڈائسپورا میں بھی جہاں بھی کشمیری جس تنظیم، جس نظریے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، ان سے بھی ہم نے اپیل کی ہے، دعوت دی ہے کہ وہ بھی وہاں پہ ان احتجاجوں میں شرکت کریں۔ تو اس حوالے سے ہم نے آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے، ہم نے حال ہی میں سابقہ پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر صاحب سے ملاقات کی۔ ہم نے پرائم منسٹر آزاد کشمیر جو موجودہ ہے ان سے بھی ٹائم لینے کی درخواست دی ہے، متوقع ہے کہ ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی۔ اسی طرح سے سردار عتیق صاحب، اسی طرح سے جماعت اسلامی صاحب، جتنی بھی لیڈرشپ ہے چوٹی کے، ان سے ہم ملاقات کر رہے ہیں۔ ٹیلی فون پہ ان کو ہم، اگر ملاقات نہیں ہو سکی تو ٹیلی فون پہ ہم ان کو ضرور دیں گے دعوت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آل پارٹیز حریت کانفرنس کی جو یہاں پہ فورم ہے، ان کو بھی ہم نے اس حوالے سے اس احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ ساتھ ساتھ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سپریم کاؤنسل کے فیصلوں کے مطابق ہمارا جو ڈپلومیٹک بیورو ہے
راجہ ظفر خان صاحب یو کے میں مقیم ہیں، ان کی سربراہی میں ہمارا ڈپلومیٹک بیورو ہے، ان کو سپریم کاؤنسل نے ہدایت کی ہے کہ وہ عالمی لیڈروں بالخصوص